نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قابل احترام بھائی اور بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میں اور ہمارے یہ ساتھی کبھی کبھار اپنی تئیں کوئی ایسا پروگرام بنا دیتے ہیں کہ قریب والے کسی سٹی میں جا کے وہاں کے مسلمانوں کے سامنے دین کی کچھ بات کی جائے۔ اس میں ہمارا کچھ لینا دینا سوائے اس کے اور نہیں۔
کہ اللہ کے لیے تھوڑی سی وقت کے لیے آپس میں بیٹھ جائیں اور دین کی بات سنیں. چونکہ رمضان المبارک کی آمد تھی تو ہم نے فیصلہ کیا کہ چلو اس بار نارتھ کے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پہ کوئی بات ہو. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے. اب یہ ایمان ایک بہت ہی قیمتی عطیہ ہے اللہ کی جانب سے. قرآن کریم کے اندر جہاں بھی ایمان کا تذکرہ ہے تو وہاں پہ ایک لفظ لازماً آتا ہے یعملون الصالحات وعملوا الصالحات. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. میں نے ساتھیوں سے کہہ دیا کہ یہ جو عمل صالح ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ جو عمل صالح ہے یہ ایمان کی حفاظت بھی ہے. یعنی ایمان ایک خزانہ ہے جو اللہ نے آپ کو دے دیا ہے. اس خزانے کی حفاظت آپ کیسے کریں گے؟ اب اس کو خزانے کو حفاظت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب خزانہ بڑا ہو تو اس کے لیے چور بھی بڑے ہوتے ہیں اور ان چوروں کی اسٹریٹجی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. وہاں پاکستان میں ایک بار پشاور سے بینک کے وین نے کروڑ روپے اٹھا دیے پنڈی کے لیے موٹر وے پہ آ کر. اب وہ تو بلٹ پروف قسم کی وین تھی کہ اس میں خزانہ لے جایا جا رہا ہے. تو موٹر وے پہ ڈاکو جو سامنے آ گئے انہوں نے اس پہ ایک راکٹ دے مارا، اور جو راکٹ مارا اور ایسے انداز سے دے مارا کہ اس کا چھت اڑ گیا. اب جو چھت اڑ گیا تو ایک یا دو گن مین اس قسم کے ڈاکوؤں کے ساتھ کیا کچھ کرتے انہوں نے لوٹ لیا. قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، اب یہ قیمتی خزانہ ہے. اس کا جو ڈاکو ہے وہ بڑا شیطان ہے اور اس کا نام ہے ابلیس. میں نے آج روڈ پر اسپینش کا ایک نیا ٹرم وہ معلوم کر لیا، دیابلو کہتے ہیں، شیطان کو کہتے ہیں. تو وہ جو دیابلو ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے. جب اللہ کریم نے اسے گارڈن سے نکالا، آدم کو سجدے سے جو انکار کیا، تو اللہ کریم نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، آپ دھتکارے ہوئے ہیں، آپ اس گارڈن سے نکل جائیں. تو اس نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے آپ ٹائم دیجئے قیامت تک، مجھے زندہ رکھیے. اللہ کریم نے فرمایا فإنک من المنظرین، ڈن، میں نے ٹائم دے دیا. اب وہ جو اس نے کنفرم کروایا اللہ سے کہ ابھی مجھے مرنا نہیں قیامت تک، تو اس نے اپنی اسٹریٹجی بتائی اور کہا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. اب جس فری وے پر یہ آپ کی طرف سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، جس فری وے کو لے کر وہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، میں نے ان کے ایمان پہ ڈاکہ بھی اسی فری وے ہی پر ڈالنا ہے. اس فری وے کی تو آپ ہمیشہ اللہ سے تقاضا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، خداوندہ کیپ اس گوئنگ آن دس صراط مستقیم. کیونکہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو الحمدللہ آپ مسلمان ہیں. آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو اس وقت تو کم از کم آپ صراط مستقیم پر ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ مسلمانوں کی کمی اور کوتاہی یہ ہے کہ مسجد کے اندر یہ صراط مستقیم پر ہوتے ہیں، جیسے ہی باہر نکل جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں. صحیح، یہ ایگزٹ لے لیتے ہیں رائٹ پر یا لیفٹ پر. اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجئے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ،
خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن بعنزتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس کی عصائے مبارک تھی. آپ نے دیکھا ہوگا بیک ہوم، عصا کے نیچے وہ آہن لوہے کا ایک سنبا سا لگا ہوتا ہے، صحیح، چھوٹا سا نیزہ وہ لگا ہوتا ہے، اس کو عنزہ کہتے ہیں. حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس قسم کی عصائے مبارک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. خط لنا خطن بعنزتہ، اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچ لی اسی نیزے سے، اور پھر فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، یہ پیربل ہے، یہ ایگزامپل ہے، یہ مثال ہے صراط مستقیم کا. اور پھر دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لکیر کھینچ لیے، اس طرح اس طرح اس طرح، اور فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ان راستوں کو نہ لیا کریں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ادروائز یہ تو آپ کو منتشر کر دیں گے یہ راستے اللہ کے راستے اور صراط مستقیم سے. کبھی کبھار آپ ایگزٹ لے لیتے ہیں غلط، تو ایسی جگہ چلے جاتے ہیں کہ آپ کو یو ٹرن بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کہاں سے واپس مڑوں. تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا السُّبُلَ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ آپ بھٹک جاؤ گے اللہ کے راستے سے. اب یہ صراط مستقیم جس کا ہم بار بار اللہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں نماز کے اندر، حالانکہ نماز کے وقت آپ صراط مستقیم پر تو ہیں، صحیح. میرے ہاتھ میں بھی تسبیح ہے، صحیح. یہ تسبیح میں کبھی رکھتا نہیں، اگر درس دیتا ہوں تو بھی اس کو اس طرح رولتا رہتا ہوں، بیان کرتا ہوں تو بھی رولتا رہتا ہوں. تو کبھی کبھار کوئی پوچھتا ہے حضرت آپ بیان کے وقت بھی اس سے تسبیح کرتے ہیں؟ تو میں ویسے ہی اپنی منہ میاں مٹھو بن جاتا ہوں. میں نے کہا کہ میں بیان زبان سے کرتا ہوں، میرا دل ذکر میں لگا رہتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عادت ہے جو آپ کو پڑ جاتی ہے تو بغیر اس کے پھر آپ بول نہیں سکتے. اب اگر میں اس طرح اس کو رولتا نہ رہوں تو پھر مجھے بولنا نہیں آتا. یہ رولنا اور بولنا the same rhythm. تو anyhow میں عرض یہ کر رہا تھا قابل احترام بھائی اور بزرگوں کہ اہدنا الصراط المستقیم، ذکر تسبیح آپ کے ہاتھ میں ہو. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ تسبیح اس لیے کہ زیادہ تر ہم سے تسبیحات ہی کرتے ہیں، صحیح، لیکن فرمایا یہ مذکرہ ہے، یہ آپ کو ریمائنڈ کرتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح تو اللہ اللہ کیا کرو. ایک بار دو مولیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، جس طرح آپ کو تو معلوم، آپ تو چک سے ہیں، نماز کے بعد باجماعت دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی، صحیح. جھگڑا ہوا. اب دونوں مولوی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ قاضی صاحب ہمارے حکم ہوں گے، وہ جج ہوں گے، ہم بحث کریں گے، پھر وہ فیصلہ دے گا کہ میرا موقف حق ہے یا تمہارا. وہ دونوں آئے یا ان کے نمائندے آئے. میں نے کہا میں حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے زمانے میں زندہ تھے، میں نے کہا حضرت صاحب سے بات کروں گا، اگر اجازت دے دی تو پھر ٹھیک ہے. تو میں دوسرے دن حضرت کے پاس گیا کہ حضرت آپ کے دو شاگرد ہیں، دو تین مسئلوں پر ان کا اختلاف، وہ ایگری ہو چکے ہیں کہ میں ان کا حکم بنوں، تو آپ کا کیا حکم ہے یا آپ کی رائے کیا ہے؟ مجھے کہا فضل اللہ انہیں کہہ دو اگر دعا کرنا ہے تو کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو. صحیح، کرنا ہے تو کرو اور نہیں کرنا تو نہ کرو. لیکن کہا کہ آپ ان چیزوں میں نہ پڑیں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ حق اور باطل کے جدا کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ہر ایک مولوی اپنے لیے ایک گروپ بنانا چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ ایک گروپ ہو جو اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے، لہٰذا وہ کسی ایک مسئلے کو لے کر اس کو کل کا کل دین بنا دیتا ہے اور اسی پر وہ لڑتا مرتا اور جھگڑتا ہے. تو پھر اس نے کہا کہ ہم نے بھی مدتوں یہ مناظرے کیے، یہ بحث مباحثے کیے، چونکہ حق کا احقاق اور باطل کا ابطال مطلوب نہیں تھا، گروپ بنانا تھا یا اپنے مقابل کو ذلیل کرنا تھا، تو اسی وجہ سے ہم اللہ سے بہت دور چلے گئے. تو اس کے پاس لمبی تسبیح تھی، اس نے کہا کہ اب یہ تسبیح اٹھائے ہیں اللہ کے پاس قریب ہونے کے لیے تگدو کر رہے ہیں. تو میں نے کہا حضرت یہ کیسے؟
اس نے کہا یہ مذکرہ ہے، یہ آپ کو ریمائنڈ کر رہا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ کہیں اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بار اپنے بیان میں فرمایا، دل سے اللہ کا لفظ ایک بار نکل جائے تو یہ دنیا اور ما فیہا سے بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا و ما فیہا یہ اتنی قیمتی نہیں جس طرح دل سے ایک بار لفظ اللہ جو نکل جائے اس کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ تو اب ذکر کا معنی کیا ہے، قرآن کریم میں تو بار بار آتا ہے لفظ ذکر، فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا۔ تو مجھے یاد کیا کرو اس کا کیا معنی ہے کہ آپ اللہ کریں، صحیح، یا آپ تسبیح اٹھا کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کا پراپر ترجمہ ہے فذکر اللہ، فذکرونی مجھے یاد رکھا کرو، اذکرکم میں آپ کو یاد رکھا کروں گا۔ اب ایک ہے یاد کرنا، ایک ہے یاد رکھنا۔ یاد کرنے کا تصور تو جو فی البدی ایکسٹمپور آپ کے ذہن میں آئے گا وہ یہی ہے کہ مجھے یاد کیا کرو، اللہ اللہ کہا کرو، لا الہ الا اللہ کیا کرو، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا کرو۔ لیکن مجھے یاد رکھو اس کا کیا معنی ہے کہ ابھی آپ مسجد سے نکلیں گے، جاب پہ جائیں گے، وہاں پہ آپ نے چیٹنگ نہیں کرنی، وہاں پہ آپ نے خیانت نہیں کرنا، وہاں پہ آپ نے اپنے باس کو دھوکہ نہیں دینا۔ آپ بزنس پہ جا رہے ہیں، آپ نے اپنے کسٹمر کے جیب پر نہ حق ڈاکہ نہیں ڈالنا۔ یہ ہے اللہ کا یاد رکھنا۔ یاد رکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو پامال نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، نام تو آپ نے سنا ہے، بتائیں نا، ابن عباس کا نام آپ سنتے کہ نہیں سنتے؟ یہ کون تھے؟ صحابی تو تھے، آپ کے چچا زاد تھے اور آپ کو بڑے محبوب تھے، کیونکہ اس کے باپ حضرت عباس حضور کے چچا تھے، حضور کے چچا تھے۔ کہتے ہیں کہ مدتوں پہلے جب حضور نے دعوت دی، حضرت عباس کے ذہن میں اسلام کی بات آ گئی تھی لیکن وہ قبول نہیں کر رہے تھے، لیکن ہوتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب مینا میں جا کر مختلف قسم کے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تو حضرت عباس ساتھ ہوتے، حالانکہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، چچا تھے، ساتھ ہوتے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، بلکہ بیعت عقبہ ثانیہ جب مدینہ والوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو گئی اور انہوں نے بیعت کی اور پھر حضور کو دعوت دی کہ حضرت یہاں تو آپ کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، تو اگر آپ آ کے مدینہ میں سیٹل ہو جائیں وہاں سے آپ کا کام آسانی سے چلے گا۔ تو حضرت عباس ساتھ تھے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کہ محمد کا ساتھ دینا، ہم بنی ہاشم نے کتنی مصیبتیں جیلی مکہ میں، ہمارا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کسی نے ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا، لیکن بنو ہاشم کا بندہ تھا، کوئی اس کو سلام نہیں کرتا تھا، کوئی اس کو کوئی چیز نہیں بیچتا تھا، اس سے کوئی چیز خریدنا نہیں تھا، ان پر اقتصادی امبارگو تھا، ان کے ساتھ لین دین نہیں تھا، شادی بیاہ اور غمی میں کوئی ان کے ساتھ شریک نہ ہوتے۔ تو ابھی آپ جو کہتے ہیں کہ آپ مدینہ آئیں تو کیا آپ ان چیزوں کو فیس کر سکیں گے؟ اس کے دشمن وہ تو آپ کا جینا بھی دو بر کر دیں گے، عرصہ حیات آپ کے لیے وہ تنگ کر دیں گے۔ تو اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہیں، اور اگر نہیں تو اس کو یہاں سے بھی اس طرح نہ اکاڑیں کہ وہاں بھی پھر اس کو جگہ نہ ملے، پھر یہ ہمارے پاس ہی ٹھیک ہے۔ تو ایک صحابی ہے انصاری، اس کا نام بھی عباس ابن نضلہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اس نے کہا کہ ہم ایک بات کے لوگ ہیں، جب ایک بات کرتے ہیں تو اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ حضرت عباس پھر اٹھ گئے، اس نے کہا کہ دیکھیے سوچیں، اپنے لیے بھی مصیبت پیدا نہ کریں اور اس کے لیے بھی نہیں، کیونکہ ہم تو یہاں ہیں، اس کے چچے ہیں، ان کے چچا زاد ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، چاہے اس کی بات کو مانے یا نہ مانے لیکن اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو ایک صحابی
جو بڑے مشہور صحابی ہیں، اور آپ کو تو نام یاد ہے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ کے تھے. وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور وہ تو قبیلے کے سردار تھے. سرداروں کی بات تو ڈنکے کی چوٹ ہوتی ہے. آپ کو قبائلی زندگی تو معلوم ہے، ہم اور آپ سب قبائل ہیں. ابھی نہیں، نو مور، ہم اب بھی سب کچھ لوز کر گئے کہ نہیں کر گئے حافظ صاحب؟ ابھی ہمارے روایات بھی ہمارے پاس نہیں رہے. ہمارے شیخ مولانا عبد الہادی صلی اللہ علیہ کبھی کبھار فرمایا کرتے تھے کہ ہم پشتون بھی عجیب لوگ ہیں. اسلام تو ہم نے پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، اور پشتوں کو ابھی چھوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ. تو اس نے کہا کہ نہ پراپر مسلم رہے نہ پراپر پشتون رہے. تو اینی ہاؤ، اب قبائلی زندگی میں قبائلی سردار جب بات کرتا ہے، اس کو تو سرداری کی وہ ہوتی ہے نا، وہ تو ڈنکے کی چوٹ. اور جب بات کرتا ہے، اس نے کہا نہیں میں نے ابھی سے ہٹنا نہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو اس کے بات پہ کنونس کرنا کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہے. اب سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اس نے ایک جملہ کہہ دیا. کیا پیارا جملہ کہہ دیا. اس نے کہا کہ نحفظہ بما نحفظ به عذرنا، ہم محمد کی ایسی حفاظت کریں گے جس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں اپنے ناڑے کی. صحیح. اب آپ اور ہم تو سب اس اصطلاح سے واقف ہیں کہ پشتون 20 قتل وہ معاف کر دے گا، 20 قتل وہ معاف کر دے گا، لیکن کسی نے اگر اس کے عزت پہ ہاتھ ڈالا ہو پھر وہ معاف کرتا ہے؟ ذرا زور سے. تو ناڑے کی حفاظت مین کہ اگر کسی نے میرے ناڑے پر ہاتھ ڈال دیا تو اس کا ریئیکشن کیا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ وی آر گوئنگ ٹو اوور اٹ موسٹ. سو اس نے کہا کہ اس طرح حفاظت کریں گے جس طرح اپنے ٹراؤزر یا ناڑے کی حفاظت کرتے ہیں. اب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ مطمئن ہو گئے. تو یہ عباس حضور الصلوۃ والسلام کے چچا تھے. عمر میں بھی حضور کے لگ بھگ صرف 2 سال بڑے تھے. ایک بار مدینہ میں جب یہ مسلمان ہوئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا کہ چچا انت اکبر ام انا، آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ آپ بڑے ہیں؟ ذرا زور سے. آپ بڑے یا میں بڑا ہوں؟ اب ادب کی بات تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا جان کہنے لگے کہ انت اکبر وانا اسن منک بسنتین، بڑے تو آپ ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، البتہ عمر 2 سال میری زیادہ ہے. کیا پیاری بات کہی کہ بڑے تو آپ ہیں، کیوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، البتہ عمر 2 سال میری آپ سے زیادہ ہے. تو اس کا بچہ ہے عبداللہ ابن عباس، جس کا نام تو ہے عبداللہ، لیکن زیادہ تر ہم جب بولتے ہیں تو کہتے ہیں ابن عباس، یعنی عباس کا بیٹا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ عباس کا بیٹا یہ دین کا خزانچی ہے، یہ علوم کا ایک انسائکلوپیڈیا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عبداللہ ابن عباس حضور کے چچازاد تھے. جب پیدا ہوئے تو اس کی جو اماں تھی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بہت پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھی، اور حضور کے ساتھ اس کی بہت بڑی محبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں ہوتے تو کبھی کبھار یہ صبح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 9-10 بجے تک بیت اللہ کے قریب بیٹھے رہتے. 9-10 بجے اٹھ جاتے تو قریب ہی حضرت عباس کا گھر تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کے گھر میں چچا کے گھر میں چلے جاتے. ام الفضل جلدی سے کوئی ناشتہ وغیرہ تیار کر دی تھی کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، رسول آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کے ساتھ بڑی محبت تھی حضرت ام الفضل رضی اللہ، اور یہی تھی جس نے اپنی بہن کے بعد میں نکاح کروایا حضور کے ساتھ. ہماری ایک ماں، حضور کی ایک بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت ام الفضل کی بہن ہے، ابن عباس کی خالہ ہے. اور ابن عباس یہ حضور سے تعلیمات حاصل کرنے کے اتنے ایگر اور حریص تھے کہ اس نے کیلنڈر بنا دیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان نمبر رکھے ہوئے تھے، کون سے دن یا کتنے دن مہینے میں نے اس بیوی کے گھر رہنا ہے، اور وہ کون سی تاریخ ہوگی، اس بیوی کے گھر رہنا ہے، اس بیوی کے گھر رہنا ہے. تو جو 2 یا 3 دن تسلسل سے حضرت میمونہ کے گھر کے ہوتے تو ابن عباس حضرت الرحمن صاحب کی طرح، حافظ صاحب کی طرح اپنا بسترا تبلیغ والا وہ اٹھا کے حضور کے گھر چلے جاتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالہ کے گھر ہوں گے، میں ہوں گا، مشاہدہ کروں گا
کہ حضور گھر میں کیا کرتے ہیں. اور پھر تہجد کے وقت عبداللہ چھوٹے نوجوان تھے، ٹین ایجر تھے، تو تہجد کے وقت یہ انتظار میں رہتے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جائیں گے تہجد کے لیے. تو جیسے ہی اٹھ جاتے تو عبداللہ یہ ٹین ایجر ہاتھ میں لوٹا لیے اور تولیہ پکڑے ہوئے، سردی ہو یا گرمی یہ کڑا رہتا ہے. صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ سے کہہ دیا یہ نوجوان بڑا فرمان بردار بچہ ہے. اور پھر کہا کہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ القرآن، خداوندہ اسے دین کا فقیہ اور قرآن کا مفسر بنا دے. تو ایسا مفسر بن گیا کہ ابو بکر بھی اس سے پوچھا کرتا تھا، عمر بھی اس نوجوان سے پوچھا کرتا تھا، عثمان و علی بھی اس نوجوان سے پوچھا کرتا تھا. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، یہ عبداللہ ابن عباس یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بہت قریب رہتے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، یہ پیچھے پیچھے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا غلام. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی بات بھی کرتے، یا غلام، جس طرح ہم کہتے او بوئے، کیا کہتے ہیں او بوئے، او لڑکے. صحیح. آپ کہتے ہیں او منڈے. آپ اٹک میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ نڈیا کہتے ہیں. صحیح ہے. او نڈیے. اوکے. تو منڈا کون کہتے ہیں؟ پنجاب میں کہتا ہے. اچھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ یا غلام او بوئے. تو یہ دوڑ کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہہ دیا احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھا کرو وہ بھی آپ کو یاد رکھے گا. احفظ اللہ تجد ہو تجاہک، اللہ کو یاد رکھا کریں آپ ہر وقت اس کو اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ لیں گے. آپ کو خوشی ہو وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا، آپ کی تکلیف آئے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اپنے آپ کو متعارف کرواؤ، انٹروڈیوس یور سیلف، اپنے آپ کو متعارف کرواؤ اللہ کے ساتھ جب آپ پراسپیرٹی اور اچھی حالت میں ہیں، تو وہ آپ کو پہچانے گا جب آپ ایڈورسٹی میں ہوں گے، جب آپ تکلیف میں ہوں گے. اب ہم جب صحت ہے، صحیح، مال ہے، منصب ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، اس وقت کسی نے خدا کا توڑا سوچنا. قرآن کریم نے فرمایا کہ کلا ان الانسان لیطغی، یہ حق بات ہے کہ انسان حدود پلانگ کر جاتا ہے. کلا ان الانسان لیطغی، انسان حدود پلانگ کر جاتا ہے. کب؟ ان رآہ استغنی، جس وقت اس کے ذہن میں آیا کہ آئی ایم سیلف سفیشینٹ، میں خود کفیل ہوں، پیسے میرے پاس ہیں، پراپرٹیز میرے پاس ہیں، پلازے میرے ہیں، حیثیت میری ہے، بڑے بڑے لوگ میرے پاس آتے ہیں، موٹروں کا ایک فلیٹ میرے پاس کھڑا ہے، نوجوان میرے پاس ہیں، گروپ میرا ہے، وہ خدا کا تھوڑا سوچتا ہے. اللہ کریم فرماتے کہ کلا ان الانسان لیطغی، یہ حق بات ہے کہ انسان حدود پلانگ کر جاتا ہے. ان رآہ استغنی، جس وقت وہ اپنے متعلق یہ سوچے کہ میں خود کفیل ہو چکا ہوں، مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں ہم کہتے ہیں ہو کیئرس. جب وہ ہو کیئرس پہ آ جاتا ہے تو پیچھے اللہ کریم نے وارننگ دے دی، ان الی ربک الرجعی. ہاں یہ تھوڑی سی زندگی ہے، یہ تھوڑی سی زندگی. ہمارے ہاں پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے، شاید آپ کے پاس آپ کے ہنکوں میں بھی ہوگا، منگو چی گیدڑا ترغید بدشید چ سون ور خطل نہ دے، کہ گیدڑ میاں تبھی تک آپ کی بادشاہی ہے جب تک سورج طلوع نہیں ہوگی. جب سورج طلوع ہوگا تو آپ نے تو واپس پہاڑوں پہ بھاگ جانا ہے. صحیح. تو اللہ کریم نے بھی فرمایا کہ ہاں آپ سیلف سفیشینٹ ہیں. یہ ہیں جو آپ کے پاس 60 70 80 90 سال 100 سال 150 سال جو بھی ہے. صحیح. تو تبھی تک آپ کی بادشاہی ہے. ان الی ربک الرجعی، لیکن آنا تو میرے پاس ہی ہے. ان الی ربک الرجعی، آنا تو میرے پاس ہی ہے. ان الی ربک الرجعی، کہ بیٹے آپ نے جانا کہاں ہے؟ آنا تو میرے پاس ہی ہے، میں پھر پوچھ لوں گا. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، اب میں عرض کر رہا تھا کہ فذکرونی اذکرکم کا معنی یہ ہے
کہ مجھے یاد رکھا کرو، میں بھی آپ کو یاد رکھا کروں گا، یاد رکھا کرو جہاں بھی ہو۔ میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں ساتھیوں سے، عزیز الرحمان تم میرے بہت دیرینہ یار ہے، پرانا یار ہے۔ ہاں پرانا یار ہے، تو اس پرانے یار کے متعلق میں کبھی کبھار ساتھیوں سے کہہ دیتا ہوں، میں نے کہا کہ حضرت مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے قبر کو اللہ نور سے بھر دے، کہ جو یہ تبلیغ کی محنت شروع کروا دی، لیکن جو بھی چیز اس پہ وقت گزر جاتا ہے تو وہ پھر 2 نمبر ہو جاتا ہے، مولویت بھی 2 نمبر، پیری بھی زور سے 2 نمبر، تبلیغ بھی زور سے کہیں، بریک نہ لگائیں۔ 2 نمبر۔ میں نے کہا کہ اسلام آئے گا انشاءاللہ اور رہے گا، یہ رہے گا، اور لیکن 2 کام ہیں۔ میں نے کہا دعا کرو، خداوندہ مولویوں کو مسلمان بنا دو اور تبلیغیوں کو انسان بنا دو۔ جب مولوی مسلمان بنے اور تبلیغی انسان بنے، اسلام ہی اسلام ہوگا۔ ہم نے ایک رسم بنا دیا ہے، میں مولوی ہوں، میں اتنا بے باک ہو گیا ہوں کہ مجھے خدا سے کوئی خوف آتا ہی نہیں، کیونکہ میں نے تو ٹکٹ لیا ہوا ہے، فلائٹ میرا انتظار کر رہا ہے اور اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے کہ کہاں ہے وہ صاحب، تاکہ اس کو فلائٹ لے کر میں نے بورڈنگ پاس دیا ہے، تو مولوی بن گیا، اس نے بورڈنگ پاس دے دیا جنت کا، اب اس کو کلی چھٹی ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے اللہ اس سے پوچھے گا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طحاوی نے حدیث نقل کی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے، تو اس نے فرمایا فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دونوں جہانوں کے سردار سے سنا، یقول، وہ فرمایا کرتے تھے، ویل للجاہل مرتن وللعالم مرتین، کہ ایک گناہ پر عام آدمی کے لیے 1 ہلاکت ہے، مولوی صاحب کے لیے 2 ہلاکتیں ہیں۔ عام آدمی نے تو جہالت کی وجہ سے وہ گناہ کیا، لیکن مولوی نے تو دانستہ طور پہ وہ گناہ کیا۔ عام آدمی کو شاید پتہ نہ ہو کہ یہ وائلیشن ہے تو اس نے کر دیا، مولوی کو تو پتہ ہے وہ کر رہا ہے۔ بازیں میں آ رہی، اور میں کبھی کبھار کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیے، مولوی پہلے لینے مسلمان، ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہ اسلامی مملکت ہے؟ نہیں ہے، غیر مسلم مملکت ہے۔ اکثریت کس کی ہے؟ غیر مسلموں کی۔ میں نے کہا پاکستان میں آپ ہوں گے اور آپ کوئی وائلیشن کریں گے، دین کی خلاف کام کرو گے، تو اٹک میں لوگ کسی مسلمان کے متعلق یہ ہے اسلام نہیں، وہ اس کا پرسنل اور انڈیویجول ذکر کر گیا، یہ ہے فلاں صاحب کیا، لیکن آپ یہاں وہی کام کریں گے تو غیر مسلم یہ نہیں کہیں یہ فلاں صاحب، وہ کہیں گے یہ ہے اسلام۔ تو آپ کی حرکت کی وجہ سے اسلام پہ حرف آتا ہے۔ تو میں نے مولوی سے کہا کہ دیکھیے، آپ کو لوگ اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں، یہ مولوی صاحبان ہم اور آپ سب، ہم ان کو اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا زور سے۔ تبلیغی حضرات کو ہم اللہ کا نمائندہ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارے گاؤں کے ایک آدمی تھے، بڑے جھگڑالو قسم کے تھے، اور یہ پراپرٹی پر جھگڑے مگڑے کرتے رہتے، میں اس پہ محنت کرتا رہا کہ وہ چلہ لگا دے، صحیح، تو وہ تیار ہو گیا، چلہ لگا دیا، اب واپس جو آ گئے تو ہفتہ 10 دن بعد پھر وہ چچا زاد کے ساتھ لڑ پڑا، صحیح، حدود پہ پھر جھگڑا ہو گیا، کھیتوں کی حدود پہ۔ اور ہماری زمینیں کتنی ہوتی ہیں، کنالوں کی زمینیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون، صحیح۔ اب اس نے وہاں درخت کاٹ لیے جس پر چچا زاد کا بھی دعویٰ تھا۔ اب مسجد میں اس کا چچا زاد مجھے کہہ رہا ہے، قاضی صاحب، میں نے کہا ہاں، اس نے کہا یہ ہوتے ہیں آپ کے تبلیغی، میرے درخت کاٹ لیے۔ میں نے کہا آئیں، بٹھا دیا، میں نے کہا دیکھیے، وہ تبلیغ پہ جانے سے پہلے نماز پڑھتا تھا؟ اس نے کہا جمعہ کی تو پڑھتا تھا۔ میں نے کہا باقی؟ اس نے کہا باقی نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا اب؟ اس نے کہا ہاں اب نمازیں پڑھتا ہے، اب نمازیں پڑھتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے، یہ جو نمازیں پڑھتا ہے یہ اصلاح اس کی ہو گئی جو میں نے اسے 40 دن کے لیے بھجوایا، تو 40 دن کی اصلاح تو یہی ہے، اور یہ جو شیطانت کر رہا ہے تو یہ وہ 40 سال جو اس نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں۔ میں نے کہا میرے 40 دن نے تو اس کو نمازی بنا دیا، آپ کے 40 سالوں نے اس کو شیطان بنا دیا۔
پھر جب وہ دوسری نماز کے لیے میں نے کہا اسے آئیں، میں نے کہا ابھی لوگ، اس کا نام تھا محمد علی، میں نے کہا محمد علی ابھی لوگ آپ کی حرکت کو آپ کی حرکت نہیں سمجھتے، وہ ابھی اس کو تبلیغی کی حرکت سمجھتے ہیں، تو آپ کی وجہ سے یہ تبلیغ بدنام ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں جی میں نے یہ تو کبھی سوچا نہیں۔ میں نے کہا اگر آپ میں دماغ ہوتا تو آپ سوچتے، دماغ آپ کا تو ہے نہیں کہ آپ اس طرح سوچ لیں۔ تو یہاں پہ جب ہم رہتے ہیں ہم اس انداز سے سوچیں کہ ہم یہاں زید عمر بکر نہیں ہیں، ہم محمد رسول اللہ کے نمائندے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں جل جلالہ۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ احفظ اللہ کو یاد رکھا کرو۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی میں لوڑائی میں مسجد میں یہی بات کر رہا تھا، میں نے کہا کہ عبادات کیا عبادات اس کو کہتے ہیں شخصی تہذیب، کسی کی شخصیت بننا، عبادات سے شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، لیکن کب ہوتی ہے؟ آدمی کو سمجھ تو آئے، ہمیں تو عبادات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اب ہم نے نماز پڑھی الحمدللہ، تو نماز جو ہم نے پڑھی، ہم نے نیت باندھی اور ہم نے کہا اللہ اکبر، ہاتھ اٹھا دی، ذرا دور سے ہاتھ اٹھا دی۔ یہ ہاتھ اٹھانا کیا ہے کہ او اللہ ہم دنیا و مافیہ سے لا تعلق ہو گئے اور آپ کے ساتھ ہم نے لائن کنیکٹ کر دیا، ہم نے آپ کا نمبر ڈائل کر دیا ہے، باقی سارے نمبر کاٹ دیے ہیں۔ تو نماز میں جب ہم کھڑے رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے یا گھورتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ضبط نفس، اپنے کو کنٹرول کرنا، کہ نماز آپ نے نیت باندھی، ضبط نفس، اپنے کو کنٹرول کر دیا۔ اب رمضان شروع ہو جائے گا، جیسے ہی صبح کی اذان ہو جاتی ہے روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے فریج میں کھانا پڑا ہے کہ نہیں؟ جوس سب کچھ، گھر میں بیوی بھی ہے اور بیوی کا شوہر بھی ہے، لیکن کیا آپ اس بھرے ہوئے فریج سے دن کے وقت کھانا کھاتے ہیں؟ پانی پیتے ہیں؟ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں؟ درمیان میں ایک لطیفہ بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے، وہ یاد آ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں وہ درس دے رہے تھے، طلباء علماء بیٹھے تھے، وہ درس دے رہے تھے، اتنے میں ایک نوجوان آیا اور وہ وہاں کھڑا ہوا، وہ بھی کلچر آدمی تھا، تعلیم یافتہ آدمی تھا، تو اس نے وہاں سے کہہ دیے کہ سلل مفتی المکی حل فی تزاور وضبط فؤاد المشتاقین جناح، شعر کہہ دیا کہ سلل مفتی المکی حل فی تزاور وضم فؤاد المشتاقین جناح، کہ مکے کے مفتی یعنی امام شافعی سے پوچھیں، امام شافعی سے پوچھیں کہ دو محبوب اگر آپس میں گلے مل جائیں، لڑکا اور لڑکی آپس میں گلے مل جائیں تو اس میں کوئی گناہ ہے؟ سلیل مفتی المکی حل فی تزاور وضبط فؤاد المشتاقین جناح، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارتجالاً اور ایکسٹمپور کہہ دیے کہ اقول وباللہ لا یذہب التقی تلاصق اکباد بہن جراح، وہ بھی تو بہت بڑے شاعر تھے اور بہت بڑے ادیب تھے، تو اس نے فوراً شعر ہی میں جواب دیا کہ اقول وباللہ لا یذہب التقی تلاصق اکباد بہن جراح، کہ میں کہتا ہوں اور میں اللہ کا قسم اٹھاتا ہوں، میں کہتا ہوں اور میں اللہ کا قسم اٹھاتا ہوں کہ اس سے تقوی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا جب دو جگر، اور جگر محبت کی جگہ ہے، دو کیا لیور تو ہے نا، محبت کی علامت سمجھ جاتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں میرا جگری دوست ہے، یا ہم بچے کو آواز دیتے ہیں کہتے ہیں جگرا، یس ہم پشتوں میں کہتے ہیں زگرا، صحیح، اور آپ دیکھیے لخت جگر، صحیح، تو یہ محبت کی دلیل ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اقول وباللہ لا یذہب التقی تلاصق اکباد بہن جراح، کہ میں کہتا ہوں اور میں اللہ کا قسم اٹھاتا ہوں اس سے تقوی میں کوئی حرج نہیں آئے گا جب دو محبوبوں کے جگر آپس میں مل جائیں۔
آدمی چلا گیا. اب آدمی جو نکل گیا, یہاں پہ ایک مولوی صاحب, کچھ مولوی خشک قسم کے ہوتے ہیں, خشک قسم کا مولوی بدک گیا. اس نے کہا یہ آپ نے کیا کہا, رمضان کا مہینہ ہے, خدا کا خوف کرنا چاہیے, لڑکا اور لڑکی آپس میں گلے ملیں گے اور آپ نے کہا اس میں کوئی گناہ نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کول ڈاؤن, ہولڈ آن یور ہارسز, آپ کول ڈاؤن ہو جائیں, بیٹھ جائیں. اس نے کہا یہ نوجوان, اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, تو اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ رمضان شروع ہے, یہ تو ہمارے محبت کے دن ہیں, دن رات محبت کے دن ہیں, تو دن کے وقت اگر میں اپنی نئی نویلی دلہن کو اس طرح گلے لگا دوں, اس طرح تو یہ کوئی گناہ کی بات ہے یا اس سے روزے میں کوئی فرق ہو جائے گا؟ تو میں نے اسے کہا کہ اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, روزے میں. اور یہ امام شافعی کا مسلک ہے کہ روزے سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ذرا محتاط ہے. اس سے بھی پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر عمر رسیدہ گلے مل جائیں تو روزے میں کوئی فرق نہیں آئے گا, لیکن اگر نوجوان ہے تو ان کے لیے کام کرنا مکروہ ہے, یہ مکروہ ہے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ فرق کیوں ہے بوڑھوں کے لیے؟ اس نے کہا کہ بوڑھے کی تو ساری محبت اور شہوت ہی صرف گلے لگنا ہے, اس سے آگے تو وہ جا نہیں سکتا, جبکہ نوجوان اپنے اوپر کنٹرول نہ پا سکے گا, کہیں آگے نکل نہ جائے تو مصیبت ہو جائے گی. تو اللہ کریم ان بزرگوں کی خبر کو نور سے بتا, انہوں نے ہمارے لیے یہ دین ایسا آسان کر دیا, کوئی بھی گوشہ انہوں نے پوشیدہ نہیں رکھا. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام شافعی نے کہا کہ اس کی نئی نئی شادی ہوئی ہے, یہ مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا. اب میں اس پہ پابندی لگاتا تو پتہ نہیں کہ اس آدمی کو, اس نے کہا آپ نے یہ کیسے کہا کہ اس کی نئی نئی شادی, اس کو آپ جانتے ہیں؟ اس نے کہا میں نے پہلی بار دیکھا جو یہاں آیا, میں نے کبھی نہیں دیکھا. تو اس نے کہا کہ آپ کو جی یہ کیسے پتہ لگ گیا کہ اس کی؟ اس نے کہا وہ تو آپ جائیں اس سے پوچھیں. تو وہ مولوی بھی عجیب مولوی تھا, کیا اناڑی قسم کا, وہ دوڑ پڑا اور اس آدمی کو آواز دی. اس نے کہا آپ کی شادی ہوئی؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا کبھی ہوئی؟ اس نے کہا 3 دن ہو گئے. حدیث و عہد بعرس, 3 دن ہو گئے. یہ واپس آ گیا. اس نے کہا حضرت یہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا, آپ جانتے بھی نہیں ہیں؟ اس نے کہا کہ 2 چیزیں تھی. ایک, میں نے اس کو آنکھوں کو دیکھا تو اس کی آنکھیں وہ ذرا نیند آلود تھی, اور دوسرا اس نے کہا کہ جو جوڑا اس نے پہنا ہوا تھا فلاں علاقے میں شادی میں اس قسم کا جوڑا پہنا جاتا ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فذکرونی اذکرکم, مجھے تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان میں آپ کے فریج میں کھانا ہوگا, آپ نہیں کھائیں گے, پانی ہوگا, آپ کو انتہائی پیاس بھی لگے, پھر بھی آپ پیئیں گے نہیں پیئیں گے. میاں بیوی بھی ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملیں گے, حالانکہ یہ سب کچھ تو جائز ہے اور حلال چیز ہے. کیوں؟ ضبط نفس, اپنے کو ہولڈ کرنا. آپ حج پہ گئے ہیں؟ ذرا زور سے. عمرے پر گئے ہیں؟ جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور نیت کر جاتے ہیں تو زور سے اپنی کجلی کر سکتے ہیں؟ ذرا زور سے. خارش ہو تو آپ اس طرح زور سے کر سکتے ہیں؟ نہیں. سر ڈانگ سکتے ہیں؟ خوشبو لگا سکتے ہیں؟ صابن سے ہاتھ یا منہ دھو سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں سیلف کنٹرول یا ضبط نفس. تو عبادات یہ ضبط نفس کا, اور سب سے بڑھ کر ضبط نفس یہ رمضان میں ہوتا ہے. سب سے بڑھ کر ضبط نفس رمضان. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رجب شہر اللہ, یہ ہم جس مہینے میں ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شعبان. اس سے پہلے جو گزر گیا رجب. حضور نے فرمایا رجب شہر اللہ, رجب اللہ کا مہینہ ہے. وہ شعبان شہری, شعبان میرا مہینہ ہے. وہ رمضان شہر امتی, رمضان میرے امت کا مہینہ ہے. اب میری امت کا مہینہ کیونکہ اللہ کے آپ کب قریب ہو جاؤ گے؟ جب آپ سب کچھ پہ قادر ہیں اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے. یہ آپ کو اللہ کے قریب لے جائے گا. قرآن کریم نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, جو آدمی اس تصور سے ڈرا کہ ایک دن آ رہا ہے جب میں خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا اور اللہ کریم
میرے سارے کیے درے کا مجھ سے پوچھا کرے گا۔ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے آپ کو کنٹرول کر دیا، خواہشات کو کنٹرول کر دیا، تو اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، میں نے یہ جنت ایسے لوگوں کے لیے بنا دیا ہے۔ میرے دادا صاحب وہ بڑے عجیب آدمی تھے، پرانے زمانے کے پشتون، وہ تو سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ ایک بار اس طرح جو بزرگ بیٹھے تھے تو اس نے کہا جب ہم جنت میں ہوں گے تو کسی نے اس سے کہا بابا آپ تو ایسے یقین سے کہہ سکتے ہیں جیسے کہ ہم گئے وہاں، جب ہم جنت میں ہوں گے۔ عموماً تو بات یہ انشاءاللہ جب ہم جنت میں ہوں گے، لیکن اس نے تو بس ڈٹ کے کہہ دیا کہ جب ہم جنت میں ہوں گے تو وہاں پہ۔ اس نے کہا بابا آپ نے تو ایسے کہہ دیا جیسے کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم جنت میں گئے ہیں۔ تو بابا نے کہا کہ دیکھیے یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ جنت اتنی بڑی جگہ ہے، تو اتنی بڑی جگہ جو اللہ نے بنا دی ہے اس کے لیے کچھ لوگ بھی چاہیے، تو اگر ہمیں نہیں لے جاتا تو کیا ابو جہل کو لے جائے گا وہاں یا فرعون کو لے جائے گا؟ اس نے کہا اتنے بڑے ہوٹل کا وہ کیا کرے گا، کمروں کے لیے کوئی لوگ بھی چاہیے، تو ہم ہی ہوں گے، ہم جائیں گے۔ تو قابل احترام انشاءاللہ ہم سب جائیں گے، اور میں آپ کو وہاں دعوت بھی دوں گا انشاءاللہ۔ تو انہاؤ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میرے جو دو دوست میرے ساتھ آئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے دے۔ ہمارے ساتھی میں جب بھی جہاں جاتا ہوں تو یہ لوگ میرے ساتھ جاتے ہیں، چاہے وہ میں کوئی دو کہ اگر فلائٹ پہ بھی جاؤں تو ان میں سے ایک یا دو میرے ساتھ ٹکٹ لے کر، یعنی یہ میرے ساتھ رہتے ہیں، اپنے کام کاروبار چھوڑ کے میرے ساتھ چلے جاتے ہیں، اللہ ان کا بھلا کر دے۔ لیکن ان کو اردو کی سمجھ نہیں آ رہی، صحیح، یہ تو یا پشتو سمجھتے ہیں اور یا پھر انگلش سمجھتے ہیں، صحیح۔ اور وہ جو طارق جان بیٹھا ہے وہ فرینچ سمجھتا ہے اور امیگو کی زبان بھی سمجھتا ہے، کم استاد سمجھتا ہے۔ کوئی نہیں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان یہ ہے سیلف کنٹرول نمبر 1، نمبر 2 یہ ہے سیلف اسیسمنٹ۔ کیا؟ سیلف اسیسمنٹ، اپنے کو تولنا، اپنے کو اسیس کرنا، میں کہاں۔ جو آدمی اپنے آپ کو نہیں اسیس کر سکتا اس سے کبھی کوئی توقع نہ رکھے کہ وہ کوئی کام کا بندہ ہے۔ اور نمبر 3 سیلف ججمنٹ، اور نمبر 4 سیلف اکاؤنٹیبلٹی، وہ خود احتسابی کرتا ہے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک اچھی باتیں کتنی کی اور بری باتیں کتنی کی، صبح سے لے کر شام تک میں نے اچھے کام کتنے کیے اور برے کتنے کیے۔ صحابہ کا کمال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو احتساب کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ہم تو دن بھر لوگوں کا احتساب کرتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ میرے میں یہ کوتاہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ فلاں ایسا ہے، وہ فلاں جو ہے وہ اس طرح، وہ فلاں جو ہے اس طرح۔ یہ حماقت ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ آدمی اپنے امراض پہ سوچے۔ وہ پشتو کے ایک شاعر نے کہا چتد بل عیبون گتبان شمارے تاخ پل ہر یو عیب شمار لینے کا نہ دے۔ اوروں کے فالٹس تو آپ اس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، خرابی۔ آپ کبھی کبھار اپنے کو بھی کاؤنٹ کریں کہ مجھ میں کون سی خرابی ہے، مجھ میں کون سی خرابی ہے، مجھ میں کون سی خرابی ہے۔ لیکن ہر ایک بندے کو اپنا آپ بہت پرفیکٹ نظر آتا ہے، میرے میں تو خرابی ہو نہیں سکتی۔ وہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ جبریل کے ساتھ ہمارا رشتہ ہے، جبریل امین ہمارا چچا زاد ہے، صحیح، اس میں کوئی کوتاہی نہیں، ہم میں بھی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ عقل مند آدمی وہ اپنی کوتاہیوں پہ نظر رکھتا ہے اور کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا ازالہ کیسے ممکن ہے۔ تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رمضان یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے رمضان کا چاند دیکھ کے دعا کرتے اور فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، خداوندہ ہمیں رجب میں برکتیں دے اور ہمیں شعبان میں بھی برکتیں دے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچائے تاکہ اس کی عبادات سے ہم بہرابر ہوں، اس سے اپنا حظ اور اپنا حصہ حاصل کر دیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے لیے کبھی کبھار پورے شعبان کا مہینہ آپ روزے رکھتے ہیں تاکہ وہ مانوس ہو جائے
رمضان میں اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جیسے رمضان شروع ہو جائے تو 2-4 دن تو آپ کو یعنی ایڈجسٹ ہونے میں لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرواتے تاکہ رمضان کے روزے میں کوئی کوتاہی۔ ایک حدیث میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انسان ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی سفر پہ بھی چلے جاتے ہیں، اب بیماری تو علیحدہ بات ہے کہ بیماری میں تو آپ کا بدن ہی ایسا نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھ سکیں۔ اور آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں، اور وہ مسئلہ یہ، لوگ یا کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے تو قاضی صاحب مجھے یہ تکلیف ہے تو میں روزہ رکھوں؟ میں نے کہا دیکھیے آپ کے بدن کا تو مجھے پتہ نہیں، نہ میں ایناٹمی کا اتنا ماہر ہوں کہ ابھی آپ کو لیبارٹری میں لے جا کر آپ کو ڈائسیکٹ کروا دوں اور پتہ کر لوں کہ واقعی آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کا روزہ یہ آپ کا روزہ ہے، آپ کا یہ لین کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے۔ تو آپ اپنے آپ کو خود ہی جج کریں کہ واقعی آپ کی بیماری ایسی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اگر ایسی نہیں تو میرے فتوے سے بھی آپ کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر میں آپ پہ انسسٹ کروں کہ روزہ رکھیں لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ میں روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہوں تو میرا فتویٰ آپ پہ امپوز نہیں کرتا کہ آپ روزہ رکھیں، کیونکہ یہ چیزیں یہ تو ایسی ہے جو آدمی خود اپنے تئیں فیصلہ کر جاتا ہے۔ لیکن کب مجھے کبھی کبھار کوئی پوچھ لیتا ہے وہ جی ڈاکٹر نے مجھے کہہ دیا کہ روزہ نہ رکھیے، میں نے کہا یہ روزہ عبادت ہے، اس عبادت کے لیے آپ نے غیر مسلم ڈاکٹر سے نہیں پوچھنا، نہ اس کے قول پہ عمل کرنا ہے، وہ اپنے فیلڈ کا ماہر ہے۔ کیا اس کو رمضان کے روزے کی اہمیت معلوم ہے؟ ذرا زور سے، اس کو تو آپ کی دین کی اہمیت نہیں معلوم تو دین کے تقاضوں کی اہمیت معلوم ہوگی۔ تو میں نے کہا اس کے لیے کوئی متقی قسم کا مسلمان ڈاکٹر ہو تو اس سے آپ مشورہ لیں، اگر وہ آپ سے کہہ دیں تو پھر آپ مجھے بتائیں، تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں وہ خدا ترس ڈاکٹر ہے، اس کو پتا ہے اہمیت کا بھی، لیکن اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ آپ کے لیور پر کیا اثر ڈالے گا، تو پھر میں بھی فتویٰ دوں گا کہ آپ روزے نہ رکھیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو یہ چیزیں ایسی ہوتی، یعنی یہ آسان کام ہے۔ آپ کو ایک ضابطہ بتا دیتا ہوں، ابھی تو خیر یہ ہمارے ویب سائٹ پر ان نوجوانوں نے ویب سائٹ بنا دیا ہے، اس پر تو یہ یعنی یہ جو لگا ہوا ہے، یہ چیز جو لگی ہوئی ہے، میں تو ان چیزوں کا قائل نہیں، لیکن اللہ ان کا بھلا کر دے۔ انہوں نے ایک سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ اب میں یہاں بول رہا ہوں، اب دنیا جہان میں جہاں بھی ہمارے متعلقین ہیں وہ اس کو سن رہے ہیں، یہ یہاں سے ریلے ہو رہا ہے، پوری دنیا میں یہ ریلے ہو رہا ہے۔ میں درس دیتا ہوں تو پوری دنیا میں ریلے ہو جاتا ہے، میں کئی مقبرے میں جا کے بیان دے دیتا ہوں تو یہ لوگ وہاں لگا دیتے ہیں، تو وہ لوگ پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب میں جہاں بھی ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں کہ جی حضرت وہ آپ کے مقبرے سے آپ کی تقریر سن رہے تھے۔ تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجھ سے پوچھ لیتے ہیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا ایک ضابطہ لے لیں، اور وہ ضابطہ یہ کہ فزیکلی کیا، فزیکلی جو چیز یا سٹمک میں جاتا ہے یا دماغ میں جاتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فزیکلی اثر کی بات نہیں کر رہا، اثر تو آپ کے وضو کا بھی ہوتا ہے۔ سخت گرمی ہے، آپ کو گرمی پڑ رہی ہے اور آپ روزے سے ہیں تو آپ وضو بنائیں تو اس سے آپ کو فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ آپ غسل کریں تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ صحیح، لیکن اس سے آپ کے روزے پر بھی کچھ اثر پڑتا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ فزیکلی کوئی چیز آپ کے سٹمک میں جائے یا دماغ میں جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کبھی کبھار مجھ سے ساتھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے کہا کہ نہ انٹرا مسکولر سے ٹوٹتا ہے نہ انٹراوینس سے ٹوٹتا ہے، لیکن انٹراوینس میں تو وہ چیز چونکہ رگ میں چلی جاتی تو روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن میں ریکمینڈ نہیں کرتا، میں کہتا ہوں آپ شام تک انٹراوین نہ کریں، صحیح، لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر تو کہ یہ ساتھیوں نے ویب سائٹ بنا دیا ہے تو اس پر تو کچھ بہت سارے آرٹیکلز ہیں مختلف مسائل کے اعتبار سے۔ رات ہم نے ایک درس دیا، کتنے وقت کے لیے تھا؟ فار ہاؤ لانگ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ تراویح لاسٹ نائٹ؟ اباؤٹ این آور۔ تو اس کیونکہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو ابھی تک یعنی ابھی سے ہم یہ سوچ رہے ہیں یہ 8 ہیں کہ 20 ہیں۔ مجھ سے کسی نے پوچھا 8 ہیں کہ 20 ہیں، میں نے کہا 36 ہیں۔ کہ 8 ہیں کہ 20 ہیں؟ میں نے کہا 36 ہے بھائی، نہ 8 ہے نہ 20 ہے۔ اس نے کہا اچھا جی 36 ہے۔
میں نے کہا چاروں اماموں میں ایک بہت بڑے امام کا یہی مذہب ہے، وہ 36 پڑھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یا افریقہ والے کتنی تراویح پڑھتے ہیں؟ وہ 36 پڑھتے ہیں. میں نے کہا 36 ہیں. اور میں نے کہا یہ جو 8 کی روایت ہے یہ روایت ہی امام مالک کی روایت ہے. روایت کس کی ہے؟ لیکن امام مالک خود 8 نہیں پڑھتے، وہ 36 پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ جب راوی خود اپنی روایت پر عمل نہ کرے تو اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی بات ہوتی ہے. صحیح، ورنہ پہلے تو وہ اس پہ عمل کرتا ہے، لیکن وہ خود بھی اس 8 پر عمل نہیں کرتا. وہ کتنا پڑھتا ہے؟ وہ 36 رکعت پڑھتے ہیں. صحیح. تو وہ تو ایسا مولوی بھی نہیں تھا. ایک مولوی صاحب نے مسجد میں لاؤڈ سپیکر پر بیان دے دیا کہ یہ جو فلاں رات آ رہی ہے، اس رات اگر کوئی مسلمان اللہ کو خوش کرنے کے لیے خمیری روٹیاں پکائیں ہاں اور ساتھ مرغ میں شوربہ کر کے ایک تالی بنا دے اور اپنے دوستوں کو خصوصاً اپنے استاد کو اور عالم کو دعوت دے تو اس کو اتنا اجر مل جاتا ہے. اب لاؤڈ سپیکر پر بول رہا، کس پر؟ لاؤڈ سپیکر پر. اب وہ جو رات آئی اور یہ گھر آ گیا، سامنے خمیری روٹیاں، اتنا بڑا تال، اس میں اتنے بوٹیاں. اس نے بیوی سے کہا کہ یہ کون لے آیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو جمعے میں آپ جو بیان کر رہے تھے تو میں نے مسئلہ سن لیا. تو میں نے کہا کہ ہمیں بھی یہ ثواب ملنا چاہیے. تو اس نے کہا کہ بے وقوف عورت، یہ سارے روایات اور مسئلے یہ مولویوں کے لیے نہیں ہوتے، عوام کے لیے ہوتے ہیں. تو امام مالک تو ایسے مولوی بھی نہیں تھے کہ وہ عوام کو روایات کر رہے تھے کہ آپ لوگ ایسا کریں. وہ تو ایسے لوگ تھے کہ جو بھی بات کرتے پہلے خود اس پہ عمل کرتے، بعد میں کسی اور کو بتاتے. کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچہ لایا گیا، ایک بچہ. تو باپ نے کہا کہ حضرت اس کو دعا کریں یا کوئی لعاب اس کی منہ میں ڈال دیں یا کوئی وظیفہ ہمیں بتا دیں یا اس کو کوئی نصیحت کر دے، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے اور موٹا ہوتا جاتا ہے. تو امام رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہہ دیا کل لے آئے. کیا؟ اب دوسرے دن وہ لے آیا، حضرتی بچے کو لے. امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح گالوں پہ تبکی دی. اس نے کہا بیٹا یہ میٹھا زیادہ کھانا اچھا نہیں ہے، نہ کھائیں. اس نے کہا اچھا بابا نہیں کھاؤں گا. اس نے کہا جائے. والد نے کہہ دیا حضرت یہ بات تو آپ کل بھی کر سکتے تھے، آپ نے اتنا مجھے تاریخ دے دی کہ کل آپ کی پیشی ہونی ہے، اور بات تو اتنی سی سمپل تھی کہ میٹھا نہ کھائیں. اس نے کہا اصل میں کل جس وقت آپ آئے تھے میں نے خود میٹھا کھایا تھا، تو میری ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی کہ جس چیز سے منع کر رہا ہوں وہ میں نے خود کر دیا ہے، کیسے منع کر رہا ہوں. یہ ہوتا ہے دین کا تقاضا کہ بندہ خود کوئی کام کرے تو اوروں کو کہہ دے، خود کوئی کام نہ کرے تو اوروں کو منع کر دے. یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ناجائز ہے کہ آپ اوروں کو ناروا سے منع کر دیں حالانکہ آپ وہ کر رہے ہیں. نہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا آپ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہیں گے اور اپنے آپ کو بھولتے جاؤ گے. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ آپ وہی کتاب پڑھتے ہیں جس میں اس نیکی کی بات ہے. تو اللہ کریم فرماتے افلا تعقلون، کیا آپ کا عقل کام نہیں کرتا کہ اچھی بات پہلے خود کرنی ہے بعد میں کسی اور کو بتانا ہے. تو اینی ہاؤ قابل احترام بھائی اور بزرگوں، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کو یاد رکھنا. فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد رکھا کرو. اذکرکم، میں آپ کو یاد رکھوں گا. واشکروا لی ولا تکفرون، اور میری شکر کیا کرو اور کفران نعمت نہ کیا کرو. تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی تقریر، خطبہ یا بیان نقل کر رہا ہے کہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن. اور میں ابھی یہ کہہ رہا تھا وہاں لوڑائی میں کہ لونر کیلنڈر، کیا
لونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر جو چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ دوسرا کیلنڈر جنوری فروری والا یہ سولر ہے، یہ سورج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جو چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس میں زیادہ مہینے ہوتے ہیں 29 کے اور کم مہینے ہوتے ہیں 30 کے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک کے ساتھ ہم نے 9 سال روزے رکھے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت کے تو نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سال روزے رکھے؟ 9 سال۔ حضرت ابن مسعود فرمائے کہ صرف 2 سال ہی ہم نے 30 روزے پورے کر دیے تھے، کیونکہ اس کیلنڈر میں زیادہ مہینے 29 کے ہوتے ہیں، تو 29واں دن ہر مہینے کا یہ اسلامکلی آخری تصور کیا جاتا ہے، ان اے سینس کہ شام کے وقت آپ نے چاند کو دیکھنا ہے کہ اگر نظر آئے تو کل پھر نیکسٹ مہینے کا پہلا دن ہوگا، اگر نظر نہ آئے تو کل پھر 30 ہوگا اور پرسوں پھر پہلا دن ہوگا دوسرے مہینے کا۔ بازیں میں آگے جی۔ تو 29ویں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان دیا، خطبہ دیا، تقریر کی۔ فقال یا ایھا الناس، کہا او لوگو، قد اظلکم شہر عظیم مبارک، آپ کے سر پہ آ گیا، آپ کے اوپر شیڈو کر گیا، سایہ بنا دیا، سائبان بن گیا ایک ایسا مہینہ جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ حضور نے یہ ٹائٹل دیے، شہر عظیم مبارک، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ ہے اس میں ایک رات آنے والی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کے مسلسل عبادت سے زیادہ بہتر ہے۔ شہر اولہ رحمہ، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، وَأَوْسَطُ مغفرہ، درمیانی 10 دن مغفرت ہے، وَآخِرُ بَرَاتُ مِنَ النَّارِ، آخری 10 دن جہنم سے چھٹکارا ہے۔ اب فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ ایک رات آنے والی ہے، وہ رات یا اس کی عبادت، اور وہ رات حدیث سے معلوم ہو گیا، قرآن سے بھی معلوم ہے، نص سے ثابت ہے کہ لیلۃ القدر سال میں آتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ کیوں؟ قرآن کریم نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ پھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ تو اب پتہ لگ گیا دونوں آیتوں کو ساتھ ملا کے کہ لیلۃ القدر کون سے مہینے میں آتا ہے؟ رمضان میں۔ اب کب آتا ہے؟ تو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تتبعوا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کی طلب کیا کرو رمضان کے آخری 10 دن راتوں میں۔ تو حدیث سے معلوم ہو گیا کہ لیلۃ القدر کون سے ایام میں آئے گا؟ آخری 10 دنوں میں۔ اور پھر یہ مشاہدے کی بات ہے، مشاہدے کی مینز کہ جن کو اس کا احساس ہوا اور انہوں نے بتا دیا کہ فلاں رات مجھے احساس ہوا یہ لیلۃ القدر ہے، تو زیادہ تر وہ طاق راتوں میں آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ طاق راتوں میں آتا ہے۔ اب یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اب آپ نے روزہ ایک دن پہلے رکھا، ہم نے ایک دن بعد میں رکھا، اب آپ کا طاق ہوگا تو ہمارا تو جفت ہوگا، یا ہمارا طاق ہوگا تو تمہارا تو جفت ہوگا، تو پھر بات کیسے بنے گی کہ لیلۃ القدر کب ہوگی تمہارے لیے ہمارے لیے؟ اصل میں لیلۃ القدر یہ وقت کی ایک برکت ہے جو اللہ فیصلہ کر جاتا ہے۔ رہی بات اس کی کہ اس کی نشانیاں کیا ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت لیلۃ القدر یہ کب ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر یہ کب ہوتا ہے؟ تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر آپ کو رات کی قدر نصیب ہوئی، آپ رات بھر سوئے رہتے ہیں تو لیلۃ القدر آپ کا کیا بگاڑ دے گا؟ اور عربوں نے کہا کہ من لم یعرف لیلۃ القدر، من لم یعرف قدر اللیلہ لم یعرف لیلۃ القدر، جس کو رات کی قدر معلوم نہیں اس کو لیلۃ القدر کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ اب رات کی قدر معلوم ہونا یہ کس چیز سے کہ رات کے وقت جب لوگ آرام کی نیند سو رہے ہیں اور آپ اٹھ کھڑے ہو گئے
باتھ روم میں چلے گئے, وضو بنا لیا, باہر نکلے, 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیے, پتہ لگ گیا کہ آپ کو رات کی اہمیت معلوم ہے. آپ کو رات کی اہمیت, اب اگر آپ کو رات کی اہمیت معلوم ہے تو آپ لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کی برکت سے محروم نہیں ہوگے. اور میں ابھی کہہ رہا تھا وہاں لوڈائی میں نے کہا کہ دیکھیے ہم تراویح تو ویسے بھی پڑھتے ہیں سارے رمضان, پڑھتے کہ نہیں؟ ایک ہے تراویح پڑھنا, ایک ہے تراویح میں ختم کرنا. تو 29 راتیں ہوں یا 30 راتیں, سارے تراویح پڑھنے یہ ایک مستقل سنت ہے, اور ختم قرآن اس میں ایک بار کرنا یہ ایک مستقل سنت ہے. تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اگر آپ نے 10 راتوں میں قرآن کریم کا ختم کر دیا تراویح میں تو باقی 20 دن آپ کی چھٹی ہو گئی. نہیں, وہ تو مستقل سنت ہے, ختم کرنا مستقل سنت ہے. اور میں کل رات ان کو درس میں, آپ وہ درس, وہ تو ریکارڈ ہے, وہ اس پر ہے, صلاۃ التراویح, شاید طارق جان نے یا نجم نے یا انہوں نے اس پر وہ ٹائٹل دیا ہوگا, صلاۃ التراویح کا دیا, تو وہ آپ پورا کا پورا سن لیں, کیونکہ وہاں پہ میں نے سارے مسائل اس کے ذکر کر دیے ہیں تراویح کے. ایک کتاب میں نے لکھی ہے اس پہ, اور اس میں 3 مسئلے ہیں, ایک ہے مون سائٹنگ, اور دوسرا ہے تراویح, اور تیسرا ہے صلاۃ الوتر. چونکہ رات ہمارے درس میں تراویح موجود تھا, لہٰذا وہ میں نے انہیں کہہ دیا کہ رمضان آ رہا ہے تو ایک ہی نشست میں کتاب کا یہ حصہ آپ کو سارا پڑھا دوں. تو میں نے ان کو پڑھا دیا. میں نے کہا کہ دیکھیے کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ تراویح 8 رکعت ہے. ابھی میں نے مثال دے دیا وہاں لوڈائی میں نے کہا کہ دیکھیے لالا یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ یہ 20 کا, اور یہ 1 ہے. اب اگر میں اس طرح یہ پکڑوں, آپ لوگ تو سارے عقل مند ہیں, جو بے وقوف قسم کا بندہ ہو اس سے بھی کہہ دوں کہ اس میں آپ نے جس کو لینا ہے وہ لے لے, تو وہ کس طرف لپکے گا؟ 20 کی طرف لپکے گا, اس لیے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے. اب جب بات عبادات کی آتی ہے تو ہم وہاں پھر 20 پہ نہیں لپکتے, ہم وہاں پھر 8 پہ لپک جاتے ہیں. نہیں چاہیے تو چاہیے تو زیادہ عبادت کرنی ہے, کم عبادت کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان میں تو وہ عبادات پہ اتنے حریص ہوتے کہ رات بھر کڑے رہتے. حضرت ابو ذر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کس کی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات جو 23ویں کی رات تھی, اور یہ آپ کی زندگی کا آخری سال تھا رمضان میں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراویح اپنے تئیں پڑھتے تھے, صحابہ بھی اکیلے پڑھتے تھے. تو 23ویں رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے, اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھانی شروع کر دی. اب حضرت ابو ذر وہاں پہ رکعات کا ذکر نہیں کر رہا, وہ فرماتے ہیں کہ پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے پڑھاتے رہے حتیٰ کہ آدھی رات چلی گئی, اور پھر وتر پڑھائے اور چلے گئے. اب 24ویں رات کو صبح جو لوگ اتفاقاً وہاں موجود تھے انہوں نے تراویح پڑھی, عشاء کے بعد ٹھہرے ہوئے تھے, حضور واپس آ گئے مسجد سے اور تراویح پڑھانی شروع کر دی. صبح پتہ ہے رات آپ نماز میں تھے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا آپ نماز پڑھی تو ہاں ہم گھر چلے گئے. اس نے کہا اچھا, حضور السلام بھی گھر چلے گئے, ہم تو بیٹھے تھے, اتنے میں وہ پھر نکل آئے اور پھر ہمیں نماز پڑھانی شروع کر دی, اور آدھی رات تک نماز پڑھاتے رہے. اب 24ویں رات تو بہت سارے لوگ آ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے, عشاء کے بعد جو چلے گئے تو چلے گئے. 25ویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر عشاء کی نماز کے بعد گھر چلے گئے, تھوڑی دیر بعد پھر نکل آئے تو پھر تراویح پڑھانی شروع کر دی. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ 2/3 آف دا نائٹ واز پاسڈ, 2/3 رات گزر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھاتے رہے. صبح پھر ساتھیوں نے لوگوں سے کہہ دیا, رات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2/3 رات گزرنے تک پڑھاتے رہے. اب 26ویں رات کو لوگ آ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکل نہیں آئے. 27ویں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار پھر نکل آئے.
جب نکلا ہے پھر پڑھانا شروع کر دیا. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی طویل رکعات پڑھائیں حتی ظننا اننا نفوت الفلاح کہ ہمیں خطرہ ہو گیا کہ آج ہم سحری نہیں کر سکیں گے کیونکہ ٹائم بہت کم رہ گیا, سحری نہیں کر سکیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا اور چلے گئے اور ہم دوڑ دوڑ کے گھر میں کچھ سحری کا لیا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہے تراویح کے حوالے سے, ان میں رکعت کا کوئی ذکر نہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں رکعت کتنے, ہم کہتے ہیں رکعت چھوڑے, صحیح سحور تک پڑھتے رہیں گے 2 رکعت. کیونکہ اگر سنت کی بات ہے تو سنت تو یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سحور تک پڑھتے رہے, تو تیار ہیں سحور تک. تو کوئی نہیں روکے گا, کوئی نہیں کہے گا. اور پھر اس سے آگے چلے آتے ہیں کہ یہی سلسلہ تھا اکیلے میں پڑھنا. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی اکیلے لوگ, یہاں پہ ایک پڑھ رہا ہے, وہاں پہ 2 لوگ اکٹھے پڑھ رہے ہیں, وہاں پہ 10 لوگ اکٹھے پڑھ رہے ہیں, جگہ جگہ. حضرت عمر کی خلافت میں 2 سال تک یہی سلسلہ جاری رہا. حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر دیا کہ کیا خیال ہے, یہ سارے لوگ اکیلے اکیلے پڑھ رہے ہیں, کہیں کوئی ایک گروپ کھڑا ہے وہ گروپ میں پڑھ رہے ہیں, کبھی ایک انڈیویجول پڑھ رہا ہے, کبھی 2 آدمی وہاں کھڑے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں. تو اگر سارے لوگ اکٹھے ہی پڑھیں, کیونکہ اصل تو موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رات اکٹھے تو پڑھایا ہے, تو اگر سارے اکٹھے پڑھیں تو کیا خیال ہے. کیونکہ میں فیل کر رہا ہوں کچھ لوگ سستی کر رہے ہیں, وہ نہیں پڑھ رہے, کچھ لوگ سستی کر رہے ہیں نہیں پڑھ رہے, تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے بہترین حافظ اور بہترین قاری اور بہترین مفسر, اس کا نام ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹائٹل دے دیا تھا اقرأ الامہ, میرے امت کے بہترین قاری ہیں کون, ابی ابن کعب. اور اتنے بہترین قاری کہ حضور کو بھی اس کی تلاوت میں مزہ آتا. ایک بار عشاء کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے, ابی ابن کعب آ گئے. حضرت ابی ابن کعب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا, ابی کم ہیئر اقرا, تلاوت کریں. حضرت ابی نے کہہ دیا او اقرا وعلیک انزل, جی میں پڑھوں, حالانکہ یہ قرآن تو آپ ریسیو کر چکے ہیں, یعنی سیدھا بسیدھا ہم تو آپ سے لے چکے ہیں, اللہ سے تو آپ لے چکے ہیں, تو میں پڑھوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاکذا امرت, اس طرح مجھے حکم دیا گیا ہے, یعنی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے. ابھی آپ آ رہے تھے تو جبریل آ گیا اور مجھے کہا کہ اللہ نے بھجوا دیا ہے کہ ابی آ رہا ہے, اس سے کہیں کہ قرآن پڑھیں, اس سے کہیں کہ قرآن پڑھیں. اب حضرت ابی ابن کعب نے تلاوت تو کی, لیکن بعد میں وہ فخری انداز سے کہتے تھے بھائی ہم ہیں تو عام لوگ, لیکن ہمارا مقام اونچا ہے. کیسا؟ اس نے کہا کبھی کبھار عرش پہ اللہ ہمارا نام لیتا ہے, کبھی کبھار عرش پہ اللہ ہمارا نام لیتا ہے کہ ابی ابن کعب آ رہا ہے, اس سے ذرا تلاوت کروائیں. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب کو حکم دیا کہ آج سے آپ ہمیں تراویح میں لیڈ کریں گے. اور سارے اکابر صحابہ موجود تھے, حضرت عثمان موجود تھے, حضرت علی موجود تھے, عبداللہ ابن مسعود موجود تھے, ابن عباس موجود تھے, حضرت معاویہ موجود تھے, ابو ہریرہ موجود تھے. Just name them. None of them has ever objected to this practice. پتہ لگ گیا کہ یہ چیز ثابت ہے, ورنہ عمر اپنے تئیں کوئی نئی شریعت تو نہیں ڈال رہے تھے. صحابی کبھی نئی شریعت نہیں ڈال رہا, وہ تو حضور سے جو سیکھ چکا ہوتا ہے وہی کرواتا رہتا ہے. تو قابل احترام بھائی و بزرگ, اب جو ہمارے دوست اچھے لوگ ہیں, وہ نیک لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, صحیح. میں تو جب پہلی تراویح ہوتی ہے تو ہم تو تراویح سے پہلے قرآن کریم کے متعلق ایسے کہ کوئی 5, 6, 7 منٹ اس کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. ہمارے اکابر کا طریقہ ہے, اس کی مختصر تفسیر بیان کرتے ہیں. کبھی کبھار تو پورے رمضان کا میں بیان کرتا ہوں, کبھی کبھار یہ سارے نوجوان نمبر وار بیان کرتے ہیں کہ آج کا جو حصہ حافظ صاحب پڑھائیں گے اس کا خلاصہ یہ ہے, صحیح. تو لوگوں کو سمجھ بھی آ جاتی ہے, کوئی دینی فائدہ ہو جاتا ہے. لیکن پہلی رات ہمیشہ میں بیان دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے ذہن میں اس کی اہمیت ڈال کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے اور تراویح کی کیا اہمیت ہے. تو میں وہاں کہہ دیتا ہوں کہ مجھے پتا ہے
یہاں پہ زندگی مصروف ہے. امریکہ میں زندگی لوگ صبح سویرے دوڑتے ہیں کام کے لیے. لوگ صبح سویرے کام کے لیے دوڑتے ہیں. تو میں نے کہا مشکل ہوتا ہے, لیکن میں نے کہا دیکھیے جس کو سویرے جانا ہے وہ 2 رکعت پڑھے چلے جائیں, سنت ہے, کوئی اس پر عذاب نہیں ہوگا. صحیح بس, لیکن اس نے ایک سنت پہ عمل کر دیا, 2 رکعت پڑھ لی. جو زیادہ 4 رکعت پڑھے, جو زیادہ پڑھ سکے 6 رکعت پڑھے. پھر میں 8 کو سکپ کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جو زیادہ پڑھ سکے تو 10 رکعت پڑھیں. 8 اس لیے نہیں کہتا, میں نے کہا کہ تصور ختم ہو جائے کہ یہ کہاں سے آیا. صحیح, تو میں نے کہا کہ دیکھیے جہاں تک نمبر کا تعلق ہے تو نمبر تو اجماعاً وہی ہے جو ہم ذکر کر رہے ہیں. چاروں خلفاء کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کے ساتھ یہ سارے بزرگ موجود تھے, تو پتہ لگ گیا کہ یہ 20 رکعت پڑھتے تھے لیکن جماعت نہیں ہوتی تھی. 20 رکعت اکیلے اکیلے پڑھتے تھے. حضرت عمر نے اس پہ جماعت کھڑی کر دی. بات ذہن میں آ گئی. تو حضرت عمر کے زمانے میں کتنے رکعت ہوتے تھے؟ 20. حضرت عثمان کے زمانے میں 20. حضرت علی کے زمانے میں 20. ایون حضرت معاویہ کے زمانے میں دمشق میں وہ کتنے پڑھاتے تھے؟ 20 رکعت پڑھاتے تھے. حرمین میں اب بھی کتنے پڑھتے ہیں؟ 20. ذرا زور سے 20 پڑھتے ہیں. صحیح. اب آپ آ جائے فقہا, چاروں فقہا, امام ابو حنیفہ, امام شافعی, احمد بن حنبل, وہ تینوں کہتے ہیں 20 رکعت. اور امام مالک کا تو میں نے بتا دیا وہ 36 پڑھتے ہیں. اور وہ 36 کی بھی ایک وجہ ہے کہ ہے تو 20 رکعت لیکن یہ 16 ایکسٹرا کہاں سے آ گئے. حضرت امام مالک کے استاد ہیں جس کو کہتے ہیں فقیہ المدینہ, نام سے تو آپ واقف ہوں گے, حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مالک کے بھی استاد ہیں, امام ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں. بہت بڑے جلیل القدر تابعی اور محدث ہیں. سعید ابن مسیب شہید فی سبیل اللہ ہے. حجاج ابن یوسف نے شہید کروایا تھا اس کو, کیونکہ وہ ایسے ہمارے جیسے مولوی نہیں تھے. ہم تالی کے لیے بڑے تکڑے ہیں. کس کے لیے؟ تالی تو آپ جانتے ہیں. اب تالی کا زمانہ چلے گیا, ہم پلیٹوں پہ آ گئے. کہاں پہ آ گئے؟ پلیٹوں پر آ گئے. پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ تالی ہوتی تھی. تو ہم تالی والے ہیں. وہ تالی والے بھی نہیں تھے اور تالی والے بھی نہیں تھے. وہ تالی بجانے والے اور تالی کانے والے نہیں تھے. وہ دین پر ڈٹ کر رہنے والے تھے. حجاج ابن یوسف نے اس سے خلیفہ کی تائید کرنی چاہیے دین کے خلاف, اس نے کہا نہیں کروں گا. اس کو شہید کر دیا. اس نے کہا نہیں, دین پہ حرف نہیں آنے دوں گا. یہ جو سارے بزرگ تھے آج الو کے پٹے اٹھ جاتے ہیں تو ان بزرگوں کے متعلق بکواس کرتے رہتے ہیں. میں نے کہا ایک دن زندگی ان کی طرح گزاریں پھر پتہ لگ جائے گا. میں نے کہا آپ بات کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی, جو یزید ابن حبیرہ کے دور میں, کس کے دور میں؟ مروان ابن محمد خلیفہ تھا بنو امیہ کا, اور اس کے گورنر تھے کوفہ کے, اس کا نام تھا یزید ابن حبیرہ. کیا نام تھا؟ یزید ابن حبیرہ. 10 دن میں حضرت امام صلی اللہ علیہ کو جیل میں 120 کوڑے لگوائے. کیا لگوائے؟ 120 کوڑے. کیونکہ خلیفہ کہہ رہا تھا کہ امام کو مجبور کر دے کہ یہ قاضی بن جائے. اب امام کو جو جیل میں رکھا, قاضی ابو یوسف ملاقات کے لیے آئے. کہا حضرت تو آپ قبول کر لیتے, یہ دینی کام ہے. اس نے کہا وہ دین کے لیے مجھ سے نہیں قبول کروانا چاہتے, وہ اپنے مرضی کا فیصلہ مجھ سے لینا چاہتا ہے. اور کہتا ہے کہ ابو حنیفہ فیصلہ کر دے تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں کرے گا, لیکن فیصلہ تو قرآن سنت کرے گا تو خلیفہ کی مرضی کا ہوگا. اب مجھے کیا پڑی ہے کہ میں خلیفہ کی دنیا کو بنا دوں اور اپنی آخرت کو تباہ کر دوں. اور یزید ابن حبیرہ رات کے وقت وہ لیٹے ہوئے تھے تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے, استغفر اللہ العظیم اللہ, اور رونے لگے اور ننگے پاؤں نکل آئے. اور پولیس والے وہ بھی والی کے ساتھ آ گئے. گورنر صاحب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا آئے آئے, جیل چلے گئے. امام ابو حنیفہ قدموں گر پڑے. اس نے کہا مجھے معاف کر دیں, مجھے معاف کر دیں, آپ کے ساتھ میں نے بڑی زیادتی کی. اس نے کہا ابن حبیرہ کیا ہو گیا؟ اس نے کہا سویا ہوا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے. ابن حبیرہ شرم نہیں آتی میرے ساتھی کو آپ یہ سزا دے رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میری تو جان نکل گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ شرم نہیں آتی تمہیں, میرے ساتھی کو ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں.
تو اس کو راتوں رات جیل سے نکال دیا. پھر ابو جعفر منصور بنو عباس کے خلیفہ کے زمانے میں پھر اسی مسئلے پر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا, حتیٰ کہ وہ جیل ہی میں شہید ہو گئے. امام احمد بن حنبل مامون کے دور میں اور مامون کے بعد اس کے بھائی کے دور میں جیل میں رہے, جیل میں شہید ہو گئے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک مسئلے پر کہ بائی فورس طلاق, کیونکہ خلیفہ چاہتا تھا کہ جو ہمارے ساتھ بیعت کرے تو اس میں یہ ہو کہ میری بیوی طلاق ہو اگر میں نے خلیفہ کے خلاف کوئی سازش کی, تو اس کو کہتے بائی فورس طلاق. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لیس علی المستکرہ طلاق, فورس کا طلاق واقع نہیں ہوتا, اس کا مسلک ہے اور اس کے پیچھے یہ ہسٹری ہے, نہیں ہوتا. خلیفہ نے اس کو جیل میں ڈال دیا, جیل میں ڈال دیا, اتنا مارا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی, دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. وہ پھر نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو اس طرح سر تک اٹھاتے کیونکہ اس کے ہاتھ بینڈ نہیں ہوتے تھے, اللہ اکبر, اور پھر اس طرح لٹکاتے الحمدللہ رب العالمین, کیونکہ وہ اس طرح نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس کو یمن سے پکڑا, اس کو شیکل کر دیا, ہاتھ بھی باندھ دیے گئے. حکمران یعنی مین پولیس وہ اپنے گھوڑوں پہ سوار, امام اس طرح شیکل میں واک کر رہا ہے. یمن سے بغداد لایا جا رہا ہے. کہاں سے؟ کتنے دن رات لگ گئے. امام رحمت اللہ علیہ اس کے پاؤں سے یہ خون جاری تھا, خون. کہتے ہیں کہ میں نہ وضو کے قابل تھا نہ تیمم کر سکتا تھا. جب نماز کا وقت آتا تو ان سے کہتا اگر آپ تھوڑا سا یہ میرے ہاتھ کھولیں تاکہ میں نماز پڑھوں. اس نے کہا نہیں, خلیفہ کا حکم نہیں ہے, تو اس طرح پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. آج ہم اٹھ جاتے ہیں, ان کے خلاف بکواس شروع کرتے ہیں, اور $1 کے لیے ہم ایمان کا بھی سودا کر جاتے ہیں. خدا کا خوف کرنا چاہیے. تو اینی ہاؤ, چونکہ نماز کا وقت ہے, میرے خیال میں یار زندہ نماز 5 منٹ آگے کر لیتے ہیں. وہ ایک یہ جو چاند کا بھی تھوڑا بات کرتے ہیں, چاند کا مسئلہ, تو اس پہ میں نے کتاب لکھی ہے, وہ کتاب عبد الرحمان کو دے دوں گا, اب کیونکہ وہ تو تفصیلی مسئلہ ہے. کتاب تو کوئی نہیں پڑھ سکتا, تو بس مسئلہ یہی ہے کہ شریعت کا حکم یہ ہے. دیکھیے لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم تو جی نماز پڑھتے ہیں گھڑی پر اور پھر رمضان شروع کرتے ہیں چاند پر, تو کیلنڈر پر کیوں نہیں شروع کرتے ہیں؟ نمازوں کا جو وقت ہے وہ گھڑی کے تابع نہیں, گھڑی وقت کی تابع ہے. یہ بات آپ یاد رکھ کہ نمازوں کا وقت گھڑی کی تابع نہیں, گھڑی وقت کی تابع ہے. لیکن وہاں پہ جو مون ہے وہ کیلنڈر کی تابع نہیں, کیلنڈر کو آپ نے مون کے تابع کرنا ہے. میرا مقصد تھا کہ یہ آج کل گلوبل مون سائٹنگ کا, اب گلوبل مون سائٹنگ وہ تو سم تھنگ ایلس, لیکن سائٹنگ از مسٹ. یہ ایک بات کہ سائٹنگ از مسٹ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فصوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی. اب جہاں تک گلوبل سائٹنگ کا تعلق ہے تو اگر مشرق میں کہیں مون سائٹنگ ہو گئی تو مغرب میں آپ پیسفک اور اٹلانٹک تک آتے جائیں, علماء اس پہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ مون سائٹنگ ہو گئی ہے وہاں, کہاں؟ مشرق میں. لیکن مغرب میں اگر سائٹنگ ہو گئی تو وہ تو وہاں سے گزر کے آئی ہے. اب مشرق والے اس پہ کیا فیصلہ کریں گے؟ وہ تو ان کے پاس دن ہوگا, بلکہ دن کا آدھا حصہ وہ گزر چکا ہوگا, اس پہ کیا فیصلہ کریں گے؟ انہوں نے تو ویسے بھی شام کو یعنی چاند دیکھنا ہے, تو اس لیے کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. تو جہاں تک گلوبل سائٹنگ کا تعلق ہے تو ایسٹ میں دیکھا جائے تو ویسٹ والے جہاں تک بھی ہے وہ اس پہ فیصلہ دے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ سعودیہ میں جو نظر آتا ہے وہ ایک نہیں, وہ ایک مسئلہ ہے کہ وہاں نظر بھی آتا ہے کہ نہیں آتا. میں کوئی کنڈیم نہیں کرتا, لیکن وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہاں دیکھا جائے تو ہماری یہ حجت ہے کہ یقیناً حجت ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں دیکھا بھی جاتا ہے کہ نہیں جاتا, کیونکہ وہاں پہ جو اسٹرانومر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے کیلکولیشن سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سائٹیبل ہے کہ نہیں ہے. وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کہاں کہاں دکھائی دیتا ہے یا کہاں کہیں دکھائی دے گا, کہاں کہاں دکھائی دے گا. تو جب وہ سارے کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ تو سائٹیشن کا کوئی امکان ہے نہیں. حافظ ابن حجر نے لکھا ہے, حافظ ابن حجر کہ ہم کیلکولیشن پہ تو نہیں جاتے, لیکن یہ جو اسٹرانومرز ہوتے ہیں فلکیات والے, اگر وہ اتفاقاً یہ کہہ دے کہ آج تو دیکھنے کا امکان نہیں, تو وہ کہتے ہیں اگر 100 شاہد بھی آ جائے شہادت کو رد کر دیں, کیونکہ امکان نہیں ہے. اس کا مطلب
فرماتے ہیں آپ یہ ذرا مسئلے سے مسئلہ نکل رہا ہے کہ سعودی عرب میں جاتے ہیں حج وہاں ہاں بالکل یہ مسئلہ بھی فقہاء نے لکھا ہے. ہاں یہ مسئلہ بھی فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ وہاں تابع ہیں ان کے مفتی کے فتویٰ کے. ان کے مفتی کا جو فتویٰ ہے وہاں آپ نے نہ خلاف کر دیے نہ اس پر کوئی تحفظ دینا ہے. کیا وہاں آپ کے بعد سے کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. وہاں تو ان کے مفتی نے فتویٰ دے دیا اور فیصلہ ہو گیا. آمنا و صدقنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.